بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عجائب خانہ کا 9واں حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو دوستو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ رما، میں تمہیں تمہارا کام سمجھائے دیتا ہوں اور تمہیں وہ کرنا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، ایک خاص علاقے میں ایک خاص جگہ ایک دلچسپ کام تمہیں سونپا جا رہا ہے۔ اسے ہوشیاری سے سر انجام دو، یہ تمہارا کام ہوگا۔ چنتا نہ کریں مہاراج، رما آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی میں کروں گی۔ تو پھر آؤ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں۔ شیطان نے رما کا ہاتھ پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے رما باقی تینوں بہنوں سے دور ہو گئی۔ تینوں بہنیں مسکرا رہی تھی۔ روپا نے کہا، پتا جی کے قاتل کا بیٹا مر گیا ہے، خوشی مناؤ، اس سے زیادہ خوشی کی خبر ہمارے لیے کون سی ہو سکتی ہے۔ تینوں بہنیں خوشی سے ناچنے لگیں، لیکن رما شیطان کے ساتھ ہواؤں میں اڑی جا رہی تھی۔ معصوم لڑکیاں اب اس قدر خوفناک لڑکیاں بن چکی تھی کہ دنیا والوں کو اگر ان کے دہشت ناک کارناموں کا پتہ چل جائے تو ان کے دل دھڑکنا بند ہو جائیں۔ یہ ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ شہر کی آبادی انتہائی سردی میں لپٹی ہوئی جیسے موت کی نیند سو رہی ہو۔ کسی گھر سے کسی بچے کی روتی ہوئی آواز ابھری تو یوں لگتا جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ سردی اس بار بے حد شدید تھی۔ مختلف طبقات کے لوگ مختلف طریقوں سے وقت گزار رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو شدید سردی میں زندگی کی گاڑی دھکیلنے کے لیے اب بھی محنت مزدوری میں لگے ہوئے تھے۔ بہت غریب تھے تو بدن سے چتھڑے لپٹے ہوئے تھے، کچھ بہتر تھے تو گرم کپڑوں میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اور پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے سب محنت مشقت کے لیے ہی جاگ رہے ہوں، بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے مصروف تھے۔ بس انسان کے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ ایسا موت کا سناٹا تھا کہ سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دے جائیں۔ لوگ گرم لحافوں میں یا گاز کے ڈھیر میں لپٹے ہوئے سردی سے اپنی حفاظت کے لیے سرگرداں تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے اور زندگی پوری طرح سو رہی تھی۔ خاص طور سے پارک ایریا میں سردی کچھ زیادہ ہی تھی، کیونکہ کربو جوار میں ایک وسیع عرض مصنوعی جھیل پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر پارک ایریا کا حسین پارک جو ہوسناک لوگوں کے لیے گرمیوں کے موسم میں عیش گاہ ہوا کرتا تھا اور سردیوں کے موسم میں ایک پرسرار رومانی جگہ۔ اس علاقے میں سردی زیادہ ہی شدید تھی۔ سنسان تنگ گلیوں میں لیمپوں پر لگی ہوئی پیلی روشنی قہر میں لپٹی ہوئی سہمی ہوئی نگاہوں سے ماحول کی ہیبت ناکی کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ مکانوں کے دروازے سختی سے بند تھے، کھڑکیوں میں سے روشنی کی کوئی کرن باہر جھانکتی نظر نہیں آتی تھی۔ البتہ کچھ اونچے مکانوں کی کھڑکیوں سے مدھم مدھم روشنی ضرور چھلکتی نظر آ جاتی تھی، اور کبھی کبھی اس روشنی میں ہلکی پھلکی کپ کپاہٹ بھی طاری ہو جاتی تھی، جو اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ ان مکانوں کے اندر ابھی تک برچی خانوں کی آگ روشن ہے۔ پارک ایریا کا یہ علاقہ ذرا غلط قسم کا علاقہ تھا۔ یہ خاص طور سے ایک ملی جلی آبادی تھی، نچلے طبقے کے لوگوں کی گھنی اور گندی آبادی، اور اس کے بالکل قریب طوائفوں کا محلہ جہاں مختلف انداز فکر کی بوڑھی اور نوجوان لڑکیاں جسموں کا کاروبار کر کے زندگی کی گاڑی گھسیٹتی تھی۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے شریف آدمی کا صحیح صورت گزر جانا ممکن نہیں تھا۔ گھٹیا قسم کی دکانیں تھی جہاں خفیہ طریقے سے خباستوں کی مائیں بھی دستیاب ہو جاتی تھی۔ کچی اور صحت کے لیے قاتل۔ بہت سے ایسے گھر تھے جن میں چوری چھپے جوئے بازی ہوتی تھی، اور یہاں گنڈوں کے اکھاڑے ہوا کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو کسی حادثے سے متاثر ہو کر کوئی جرائم کرنا چاہتے تھے وہ یہاں کرائے کے گنڈے حاصل کر لیا کرتے تھے، بشرطے انہیں یہ جگہ معلوم ہو۔ ایسی خفیہ جگہ جہاں سے کچی شراب دستیاب ہو جائے تقریباً ساری رات کھلی رہا کرتی تھی۔ البتہ اس وقت شدید سردی کے عالم میں ان جگہوں پر بھی ویرانی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ نشے میں بدمست گاہک گرتے پڑتے اور ایک دوسرے کو فحش گالیاں بکتے اپنے ٹھکانوں کو جا چکے تھے۔ سخت سردی نے ان کے بھی مزاج پوچھ لیے تھے۔ ایک چھوٹے دروازے سے نیچے ایک قہوہانہ جسے شبینہ کلب کا نام دیا جاتا تھا اس وقت بھی کھلا ہوا تھا، اور وہاں سے نشے میں بدمست کہکوں اور فحش گالیوں کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں، لیکن نظام ایسا رکھا گیا تھا کہ گالیوں کی یہ آوازیں یا روشنی باہر نہیں جا سکے، کیونکہ داخلے کا چھوٹا سا دروازہ بند رہتا تھا۔
اور اس کے اطراف میں اس طرح کا انتظام کیا گیا تھا کہ روشنی باہر نہ جانے پائے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے علاقے کا افسر ناراض ہو جائے اور پولیس کی ریڈ ہو تو یہاں موجود لوگوں کو خفیہ دروازوں سے باہر نکل کر بھاگنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ کہکوں اور باتوں کی آوازوں میں لڑکیوں کی آوازیں بھی شامل تھی۔ یہ سب کی سب جسم فروخت کرنے والی لڑکیاں تھیں، بے حیا اور شراب کی رسیاں جن کے جسم سے گندے پیپ بھرے پھوڑوں کی بو آتی تھی، اور طریق اور سلے ہوئے لکڑی کے فرش پر پڑی ہوئی بسیدہ کرسیوں اور بینچوں پر بیٹھی وہ آپس میں اتنی فحش گفتگو کیا کرتی تھی کہ کوئی اجنبی ان کی باتیں سن کر حیران رہ جاتا اور سوچتا یہ کون سے سیارے کی مخلوق ہے۔ یہ ماحول اور یہ منظر اس وقت پارک ایریا کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا، لیکن اس زیر زمین قہوے خانے کے دروازے سے کچھ فاصلے پر تاریکی اور کسی قدر سردی سے محفوظ گوشے میں ایک شخص اپنے گھٹنے پیٹ سے لگائے اور سڑا ہوا کمبل اوڑھے اطمینان کی نیند سو رہا تھا۔ یہ مداری تھا، ایک بندر کا باپ یا ایک بندر کا مالک باپ ہی کی مانند ہوتا ہے۔ دن بھر گلیوں اور بازاروں میں بندر کا تماشا دکھا کر لوگوں سے پیسے حاصل کرتا، لیکن شام کو آ کر سارے پیسے شراب اور جوئے کی نظر کر دیتا۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا، اور بیچارہ بندر جس نے پتہ نہیں کہاں اور کن حالات میں جنم لیا ہوگا، صرف اپنے مالک کے اشاروں کا پابند لیکن عقل سے دور نہیں۔ مالک کی تمام کفیات کو وہ اچھی طرح سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مالک نشے میں دھت ہو کر کسی گوشے میں پڑا رہتا ہے۔ اس وقت رات کی ہولناک تاریکی اور سردی کے اس خوفناک ماحول میں وہ بیچارہ قریب ہی بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ میں ٹین کا ایک چھوٹا سا ڈبہ دبا ہوا تھا۔ یہ کام اس مداری نے ہی اسے سکھایا تھا اور بندر کو بھکاری بنا دیا تھا۔ ایسے لمحات میں جب مداری شراب کے نشے میں مست ہو کر ہراٹے بھرنے لگتا تو بندر اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ اس ایریے میں گاہکوں کی تلاش میں نکلنے والی طوائفوں اور ان کے تعاقب میں نظر آنے والے گنڈے جو ہی بندر کو نظر آتے تو وہ نہایت عاجزی سے ڈبہ آگے بڑھا دیتا اور کوئی نہ کوئی اس ڈبے میں کوئی چھوٹا سا سکہ ڈال دیتا۔ اس وقت بھی اس بھیانک ماحول میں بندر امید بھری نظروں سے ہر دروازے کو تک رہا تھا کہ شاید کوئی دروازہ کھلے اور اس دروازے سے باہر نکلنے والا اس کے ڈبے میں کوئی سکہ ڈال جائے۔ مداری اپنی جگہ چلاک، لیکن بندر اس سے بھی زیادہ چلاک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شام کا ایک چھوٹا سا حصہ خریدنے کے لیے اس ٹین کے ڈبے میں کتنے سکے ہونے چاہیے۔ بری صحبتوں کا برا نتیجہ جس انداز میں ظاہر ہوتا ہے وہ اس بندر کو دیکھ کر پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ مداری نے اسے بھی اپنی طرح شراب کا عادی بنا دیا تھا، اور جب مداری شراب کے نشے میں غرق ہو کر دنیا سے بے خبر ہو جاتا تو بندر کو یہ آزادی حاصل ہو جاتی کہ وہ اپنی شراب کے لیے بھی پیسے جمع کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کتنے پیسے اس کے پاس جمع ہو جائیں تو اس ڈبے میں آدھی شراب بھری جا سکتی ہے۔ جب وہ کام ہو جاتا تو وہ خوشی سے اچھلتا کودتا ان میں سے کسی دکاندار کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا اور ڈبے کے سکے نیچے الٹ دیتا۔ ایسے دکانوں کے مالک جو خفیہ طور پر شراب بیچتے تھے اس بندر کو اچھی طرح پہچانتے تھے، چنانچہ جیسے ہی ڈبے کے پیسے کاؤنٹر پر چھنچناتے ہوئے گرتے، دکاندار انہیں گن کر صندوقچی میں ڈالتا، الماری سے ایک چھوٹی سی بوتل نکال کر بندر کو تھما دیتا، یا الگ بڑی بوتل ہوتی تو اس میں سے شراب کی مقدار ڈبے میں انڈیل دیتا، اور بندر وہیں بیٹھے بیٹھے اسے منہ سے لگا لیتا اور خالی کر کے چل دیتا۔ یہ معمول نہ جانے کب سے جاری تھا، غالباً اس وقت سے جب سے بندر اور مداری نے اس علاقے میں ڈیرا ڈالا تھا۔ زیر زمین قہوے خانے کے چھوٹے سے دروازے سے روشنی کی چند کرنیں باہر آئیں اور گہری تاریکی کا سینہ چیر کر دور تک پھیل جانے کی ناکام کوشش کرنے لگیں، لیکن پھر کسی شخص نے گالی دے کر دروازہ بند کیا اور بندر ڈبہ سنبھال کر ہوشیار ہو گیا۔ زیر زمین قہوے خانے سے نکلنے والی ایک دبلی پتلی طوائف تھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ عالم سرمستی میں کوئی بے تکا سا گانا غلط سلط طریقے سے گاتی ہوئی، اپنے آپ کو اٹکیلیاں کرتی ہوئی اور اپنی بدی آواز کا جادو جگاتی ہوئی اس طرف آ رہی تھی جدھر مداری نشے میں موسم کی سختیوں سے بے نیاز پڑا سو رہا تھا۔ بندر پھرتی سے طوائف کے قریب پہنچ گیا اور اس نے خوشامدانہ انداز میں ٹین کا ڈبہ آگے بڑھایا اور زور زور سے منہ سے آوازیں نکالنے لگا۔ طوائف بندر کو پہچانتی تھی اور بندر اس طوائف کو معمول کے مطابق اس بندر کو موٹی موٹی فحش گالیاں دی اور پھر اپنا پرس بغل سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ بدماش کہیں گا، جانتی ہو نشہ کرے گا تو، ہم سے تو ہی اچھا ہے، نہ محنت نہ مشقت، بس ڈبہ سامنے کیا اور پیٹ بھر لیا۔
ہماری طرح کچھ کرنا نہیں پڑتا، ہماری طرح کچھ کرنا پڑتا تو پتہ چلتا تجھے۔ یہ کہہ کر زور سے ہنسی۔ لے اپنے باپ کا مال، یہ کہہ کر اس نے ایک سکہ پرس سے نکال کر ڈبے میں ڈال دیا اور آگے بڑھی، لیکن اندھیرے میں اس کا پیر سوئے ہوئے مداری سے ٹکرا گیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ پھر اس کے منہ سے شرمناک گالیوں کا ایک سیلاب امڑ پڑا۔ اس نے مداری کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کی، مگر نشے میں دھت پڑے ہوئے مداری کو جب اس سخت سردی کا احساس نہیں تھا تو یہ ٹھوکر بلا اس پر کیا اثر دکھاتی۔ کتے کے پلے، سور کی اولاد، رستے میں سو جاتے ہیں پڑھ کر، جیسے ان کی ماں نے ان کے لیے بستر بچھا رکھا ہو۔ گالیوں کی رفتار بڑھتی گئی، ٹھنڈی ہوا اثر دکھا رہی تھی۔ اس نے اپنے جسم کے قریب جھولتا ہوا پرانا کوٹ اچھی طرح لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی، اور کچھ لمحے اندھی گلی میں ٹھوکریں کھانے کے بعد وہاں سے آگے بڑھ کر کسی قدر اجالے میں پہنچ گئی۔ سردی سے اس کے حلق سے آواز نکل رہی تھی اور پھونک پھونک کی آوازیں کچھ ہنسی جیسی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وہ وقت پر ہنس رہی تھی، اپنے آپ پر ہنس رہی تھی، ماحول پر ہنس رہی تھی، اپنے وجود پر لگنے والی ان ٹھوکروں پر ہنس رہی تھی جنہیں کھاتے کھاتے اسے پوری زندگی گزارنا پڑی تھی۔ اس کی ہنسی تمام تر بے معنی تھی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ قدم لڑکھڑا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں کچی شراب کا نشہ ہوا پا رہا ہے۔ چنانچہ وہ سنبھل سنبھل کر قدم آگے بڑھانے لگی۔ اس کا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، بس سامنے گلی کا موڑ مڑ کر وہ اپنے مکان میں پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد گرم بستر، آرام دہ چارپائی، جسم کے ہر حصے کو لپیٹ کر وہ اپنے جسم کو اپنا محسوس کرے گی۔ اس سے پہلے یہ جسم نہ جانے کس کس ملکیت ہوتا۔ اچانک ہی وہ ایک کھمبے سے ٹکرائی اور کھلا ہوا پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پرس کی چیزیں نیچے بکھر گئیں تو اس کے حلق سے ایک افسوس بھری آواز نکلی، ہائے یہ کیا ہوا؟ خدا غارت کرے ان کم بختوں کو، الٹے سیدھے کھمبے نہ جانے کہاں کہاں لگا دیتے ہیں۔ کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ علاقے میں رہنے والوں کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ گالیاں دل کو بڑا سکون دیتی ہیں، اور اس بے سکونی کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گالیاں یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ جتنی گالیاں اسے یاد تھی اس نے دے ڈالیں اور زمین پر بیٹھ کر اپنی بکھری ہوئی زندگی تلاش کرتی رہی۔ وہ اندھو کی طرح ایک ایک چیز کو ٹٹول کر اپنے پرس میں ڈال رہی تھی۔ پھر اپنی دانس میں جب اس نے تمام چیزیں پرس میں جمع کر لیں اور اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ گھٹنوں کے جوڑوں میں شدید درد ہونے لگا تھا اور وہ اپنے وزن کو اپنی ٹانگوں پر سنبھالنے میں دقت محسوس کر رہی تھی۔ سہارا لینے کے لیے اس نے کھمبے کو پکڑا اور ہمت کر کے اٹھنے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک گہری سرد آواز آئی، جس کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ زنانہ ہے یا مردانہ۔ عجیب بن بناتی ہوئی سی آواز تھی۔ ٹھہرو، کیا تم میرا سہارا چاہتی ہو؟ بیٹھی ہوئی بد نصیب عورت نے آنکھیں اٹھا کر پکارنے والے کو دیکھا۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں نے جو منظر اس کے سامنے پیش کیا اسے دیکھ کر اس کا کلیجہ تھرا گیا۔ اس کی آنکھیں ڈوبنے لگی۔ 3 قدم کے فاصلے پر سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس ایک انسانی جسم نظر آ رہا تھا، جس کا قد و قیامت ضرورت سے زیادہ ہی تھا۔ چمکدار سرخ آنکھوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی دستانے چڑھے ہوئے تھے، جن میں چاندی کی مانند چمکتی ہوئی کوئی چیز عورت کو نظر آئی۔ وہ پتھر کے بے جان بت کی طرح آدھی بیٹھی اور آدھی کھڑی اس انوکھے وجود کو گھورنے لگی۔ کیا نام ہے تیرا؟ آواز پھر سنائی دی۔ اس آواز میں ایک ایسا حکم اور دبدبا تھا کہ شراب کے نشے میں مدہوش ہونے کے باوجود جبکہ بہت سے احساسات دل و دماغ میں قائم نہیں رہتے، وہ عورت کانپنے لگی۔ اس نے جسم کی پوری کوشش جمع کر کے کھمبے کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی اور گردن جھٹکے کھا رہی تھی۔ اس نے خوف دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اجنبی وجود کی سرخ چمکدار بیڑیے جیسی آنکھیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں بن کر دوڑ رہی تھی۔ بمشکل تمام اس نے ایک سہارا تلاش کیا اور کھمبے سے پشت لگائے لرزنے لگی۔ اجنبی وجود اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ پھر کھلے اور اس مرتبہ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر ایک بھیانک سرگوشی کی۔ بولو، جواب دو، بولے کہ نہیں؟ کیا نام ہے تیرا؟ اصل نام تو کچھ اور تھا، اب لوگ مجھے ریما کہتے ہیں۔ نہ جانے یہ آواز کس طرح اس کے منہ سے نکل گئی۔ پھر وہ گڑ گڑاتی ہوئی بولی، لیکن میں اٹھ کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، میں خود ہی اٹھ جاؤں گی، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے واقعی اس بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بمشکل تمام وہ ذرا آدھے سے زیادہ سیدھی ہوئی تو اجنبی وجود نے خوفناک انداز میں اپنے لبادے کے ایک حصے میں ہاتھ ڈالا اور ایک لمبا سا چمکدار
خنجر نکال لیا۔ عورت کے چہرے پر دہشت کی ایک شدید سنسنی پھیل گئی۔ وہ لمبا چمکدار خنجر دیکھ کر سہم گئی۔ تب وہ اجنبی وجود ایک بار پھر آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ عورت کے حلق سے چیخ نکلے، سیاہ لبادے میں ملبوس اجنبی وجود کے بایاں فولادی پنجہ عورت کے گلے پر پڑ چکا تھا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر آہستہ آہستہ اس کی شہرات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عورت کے دانت سختی سے بیچ گئے اور اس کے منہ سے خون کی ایک پتلی دار بہ نکلی۔ تیز دار والا خنجر اس کی شہرات کاٹ چکا تھا۔ خون میں نہائی ہوئی بد نصیب عورت نے آخری بار اپنے قاتل کی طرف دیکھا اور اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس وقت قاتل کا چہرہ تھوڑا سا کھل گیا تھا۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی، بلا شبہ حسین، نوجوان اور نوعمر، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر جو صفاقی نظر آ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ وہ خوفناک لڑکی اپنی چمکدار آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی اور اس کے پتلے پتلے بھینچے ہوئے ہونٹوں پر درندوں جیسی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے مظلوم عورت کی روح جسم کے پنجرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ سیاہ لبادہ پوش عورت نے خنجر سے ٹپکتے ہوئے خون کی بوندوں کو اپنی انگلیوں پر لیا اور پھر اس کی سرخ اور لمبی زبان باہر نکل آئی۔ وہ خون کی ان بوندوں کو چاٹنے لگی۔ اس کی ہولناک آنکھوں سے تیز روشنی کی شعاعیں خارج ہو رہی تھی۔ خوفناک لڑکی نے بعد میں اپنی اس زبان سے خنجر پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، یہ اشیش بگونتا، اور اس کے بعد وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی تاریکی میں گم ہو گئی۔ مظلوم عورت کی لاش جو اس شدید سردی میں نہ جانے کیسی کیسی مشقتوں سے گزرنے کے بعد اپنے گھر کے آرام دہ بستر کا تصور کرتی ہوئی اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی، اب بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گشتی سپاہیوں کی ایک ٹولی اس طرف بڑھنے لگی اور ان میں سے ایک سپاہی نے رات کی اس تاریکی میں بھی کسی اجنبی شے کو ادھر ادھر پڑے ہوئے دیکھ لیا۔ ان میں سے ایک نے سرد لہجے میں کہا، رحیم بخش، وہ کیا چیز پڑی ہے؟ رحیم بخش نے نگاہیں اٹھا کر ادھر دیکھا، پھر بولا، آؤ قریب سے دیکھیں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ گئے اور پھر ان کی تجربہ کار نگاہوں نے بھانپ لیا کہ وہ کوئی انسانی لاش ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچے اور جھک کر اس لاش کو دیکھنے لگے۔ خون میں نہایا ہوا انسانی بدن انتہائی بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ گردن دھڑ سے تقریباً علیحدہ ہو چکی تھی، پیٹ چاک تھا اور انتڑیاں باہر ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قاتل نے کسی کسائی کی طرح اپنا خنجر لاش پر آزمایا اور اس کی بوٹی بوٹی الگ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دونوں گردے ایک ماہر سرجن کی طرح آپریشن کر کے باہر نکال دیے گئے تھے اور دل چیر کر باہر پھینک دیا گیا تھا۔ قتل و غارت گری کے بہت سارے کیس ان سپاہیوں کی نظروں سے گزرے تھے۔ ان میں کبھی کبھی بڑی بے دردی سے انسانی زندگی ختم کر دی جاتی تھی، لیکن یہ ایک انتہائی بھیانک واردات تھی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ تھوڑے ہی دن کے بعد 3 یا 4 لاشیں اور وہاں مل چکی تھی۔ پھر ایک دن بندر والے مداری نے پولیس کو بتایا، مائی باپ، کالے کپڑوں میں لپٹی ہوئی وہ خوفناک بلا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس دن میں ایک دکان کے تختے کے نیچے سو رہا تھا اور میرا بندر سسرا شراب کی تلاش میں ڈبہ لے کر بھیک مانگنے نکل گیا تھا، لیکن اسے بھیک کہاں سے ملتی؟ اس دن تو مجھے بھی شراب نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تب میں نے اس خوفناک بلا کو دیکھا۔ چمکدار خنجر سے اس نے ایک لڑکی کو مار ڈالا تھا اور جب وہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد کھڑی ہوئی تو اس کے منہ سے ایک آواز نکلی، جے بگونتا۔ یہ نام پولیس کی لسٹ میں پہنچ گیا۔ 2 مہینے کے اندر 6 وارداتیں ہو چکی تھی۔ البتہ اس دوران کسی نے بھی قاتل کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، بس مداری کی بات پہلی اور آخری تھی۔ حالانکہ اس علاقے میں پولیس کا گشت شروع ہو گیا تھا اور پارک ایریا کی طوائفیں دہشت سے کانپنے لگی تھی، لیکن پولیس سر توڑ کوشش کے باوجود ابھی تک اس قاتل کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، جس کے بارے میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تمام طوائفوں کو اس نے ختم کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان طوائفوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دینے والی شخصیت کس کی ہے؟ اس کے بارے میں بے شمار کہانیاں مشہور ہوئیں، لوگوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی، لیکن جے بگونتا کہنے والی کا کوئی سراغ نہ مل سکا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا اصل حلیہ کیا ہے، پارک ایریا ہی کے علاقے میں ان طوائفوں کو کیوں قتل کرتا ہے، ایسی وارداتوں کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے اور واردات کر کے وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ اس پرسرار قاتل نے زبردست شہرت حاصل کر لی تھی اور محکمہ پولیس کے ناک میں دم آ گیا تھا۔ بہرحال اب اس کے نام سے کانپنے والے تعداد میں بڑھتے ہی جا رہے تھے اور لوگوں نے طرح طرح کے قصے مشہور کیے ہوئے تھے۔ بہرحال اس علاقے پر قہر خداوندی ٹوٹ چکا تھا اور 2.5 ماہ کے عرصے میں 8 طوائفیں
اس کے خون اشام خنجر کا شکار ہو چکی تھی اور پورے شہر میں زبردست دہشت اور افراتفری اور ابتری پھیل گئی۔ بے شمار طوائفوں کے خاندان یہ علاقہ خالی کر کے جانے لگے۔ علاقے کے بازار کی دکانیں سر شام ہی بند ہونے لگی۔ بگونتا بھیانک بھوت بن کر ان کے ہوش و حواس پر چھا چکا تھا، بھوت جسے پکڑنے کے لیے پولیس والوں کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ اخبارات میں بے شمار خبریں چھپ رہی تھی اور ہر شخص بگونتا کی گردان کر رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ایک شخص نے بھی اس طویل مدت میں جے بگونتا کو نہیں دیکھا۔ خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ آدمی تھا یا شیطان۔ ان طوائفوں کی لاشیں جن حالات میں پائی گئی تھی، انہیں دیکھ کر نہ ڈر سے نہ ڈر آدمی راتوں کی نیندیں حرام کر بیٹھتا۔ شہرہ کاٹنے کے بعد وہ دوسرا وار گردن پر کرتا اور پیٹ ادھیڑ کر صرف آنتے ہی باہر نہیں نکال دیتا بلکہ گردے اور کلیجہ بھی ایک ماہر سرجن کی طرح آپریشن کر کے الگ الگ کر ڈالتا۔ ماہر سرجن کا یہ خیال تھا کہ یہ کام کسی جنونی سرجن کا ہے جو پاگل خانے سے کسی نہ کسی طرح باغ آیا ہے اور اب عورتوں پر خنجر کی دار آزما رہا ہے۔ کچھ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ شخص کسی وجہ سے طوائفوں کا جانی دشمن بن گیا ہے، ضرور اسے ان عورتوں سے کسی طرح کی حرکت کے باعث تکلیف پہنچی ہے۔ ممکن ہے اس کی دیوانگی میں کسی طوائف کا ہاتھ ہو اور وہ اب ان سے یہ بدلہ لے رہا ہو۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر یہ ہولناک وجود کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ انسان بھی ہے یا نہیں؟ کہیں کوئی آوارہ رخ تو نہیں ہے؟ اگر انسان ہوتا تو پولیس کے اتنے گشت کے باوجود کبھی نہ کبھی تو نظر آتا، سوائے اس مداری کے جس نے صحیح معنوں سے بگونتا کا نام مشہور کیا تھا۔ اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اخبارات میں جے بگونتا کا تذکرہ، ہر گھر میں جے بگونتا کا تذکرہ، خاص طور سے طوائفوں کی آبادی میں تو باقاعدہ بگونتا کے نام کی پوجا ہونے لگی تھی۔ طوائفوں نے نظر و نیاز چڑھانا شروع کر دی تھی۔ ابھی تک قتل و غارت گیری کا یہ سلسلہ صرف پارک ایریا کے علاقے میں محدود تھا، لیکن ایک دن وہاں سے بھی نکل گیا۔ وہ ایک پرانا سا محلہ تھا جہاں کی آبادی انتہائی گنجان تھی۔ یہ علاقہ بھی خاصا بدنام تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جہاں بنے شراب خانوں اور جوئے کے اڈوں پر خوب رونق ہو جاتی تھی، البتہ گلیاں اکثر طریق رہتی تھی جن کے مختلف گوشوں اور ناکوں پر طوائفیں بنی سبری گاہکوں کی تلاش میں سرگردہ ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ سورج نکلنے تک جاری رہتا تھا۔ مائی باغ بری بھی زمانہ قدیم میں اپنی شکل و صورت میں یکتا تھی۔ اس کے شکار کے بے شمار قصے مشہور تھے اور اعلیٰ درجے کی شکاری عورتوں میں شمار ہوتی تھی وہ، لیکن ڈلتی عمر اور بدلنے والے وقت اب صرف اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ عام طور سے وہ گلی کے کونے پر چارپائی بچھائے خاموشی سے بیٹھی گزرے ہوئے ماضی کو تکتی رہتی، لیکن ایک رات اس کی بھی شامت آ گئی اور قتل کی واردات کے فوراً بعد اس کی لاش دیکھ لی گئی۔ اس وقت تو اس کا جسم تندرست تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اچھی خاصی تندرست ہونے کے باوجود اس نے اپنے بچاؤ کی کوشش کیوں نہیں کی۔ چلو جسمانی طور پر اگر کسی سے کمزور پڑ گئی تھی تو ایک مرتبہ بھی بلند آواز میں مدد کے لیے پکار دیتی تو قریب پڑے ہوئے لوگ فوراً جاگ جاتے۔ ان گلیوں اور بازاروں میں آوارہ اور بیکار قسم کے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد تھی جو یقینی طور پر بھاگ کر باغ بری کو بچانے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قاتل کی پرسرار غیر معمولی شخصیت نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے اور وہ شکار ہو گئی تھی۔ قاتل نے پہلا وار اس کی گردن پر کیا اور شہرہ کاٹ دی، اور پھر اس نے ایک کان سے دوسرے کان تک گردن اچھی طرح کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد عورت کا پیٹ چاک کیا اور اس کے جسم کے تمام اعضاء نکال کر چاروں طرف بکھیر دیے۔ بات بالکل ویسی ہی تھی، اور یہ بات اب پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دی جاتی تھی کہ یہ سارا کام بگونتا کا کیا ہوا ہے۔ پھر جگہ جگہ یہ ادڑی ہوئی اور خون میں لطپت لاشیں ملنے لگیں۔ لاشوں کو ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ جے بگونتا کا کام ہے۔ پولیس ماری ماری پھر رہی تھی، شہر میں آگ لگ گئی تھی، لوگ اپنے کام دندے بھول گئے تھے اور اب ہر وقت جے بگونتا کا ذکر تھا۔ طرح طرح کی قیاسرائیاں کی جا رہی تھی، اخبارات الگ سنسنی خیز کہانیاں پھیلا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار نوجوانوں نے اپنے طور پر رضاکارانہ پارٹیاں بنا لی اور رات کی تاریکی میں گلیوں اور بازاروں میں پھرتے رہا کرتے تھے۔ بہرحال کوئی بات نہیں پتہ چل رہی تھی، کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ چھلاوا کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ مجرموں اور بدماشوں کی جان پر بنی ہوئی تھی، کیونکہ ان میں سے ہر شخص اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس پر الزام نہ آ جائے، لیکن قاتل ایسی جگہ کا انتخاب کرتا تھا جہاں شبہ نہ ہو۔ غالباً آخری واردات ایک ایسے علاقے میں ہوئی جو انتہائی فحش تھا، اور یہاں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی جو کلب ڈانسر تھی اور حال ہی میں اس کی ایک فلم بھی ریلیز ہوئی تھی، بستر پر اس طرح پڑی تھی
کہ اس کا سارا جسم لباس سے بے نیاز تھا۔ گردن ایک کان سے دوسرے کان تک کٹی ہوئی تھی اور چاک زدہ پیٹ پر خون کے بڑے بڑے لوتھڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسا بھیانک منظر تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ قاتل نے اس کے جسم سے انتڑیاں نکال کر چاروں طرف پھیلا دی تھی اور اس کا لباس بنڈل بنا کر مسحری کے سرہانے رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دونوں ہونٹ اور کان بھی کاٹ ڈالے گئے تھے۔ یہ ایک ایسی خوفناک اور سنسنی خیز واردات تھی کہ اس کے بعد محکمہ پولیس کے کئی بڑے افسران کو استعفیٰ دینا پڑا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کرے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کے آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔